اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کو تلاوت کس انداز نہیں پتا اس کا مطلب محمد علی مرزا کا مذہب سے دور دور تک کا استاد ہے، نہ باقاعدہ اس نے اس کی کتب سے وہ حوالے پیش کرتے ہیں؟ بات فالوور کی کرتے تو کیا ہم عیسائیت کو تسلیم کر لیں؟ نہیں۔ اگر آپ فالوور کی بات کرتا ہے، دین کا دشمن بنا کی پوری امت گمراہ تھی، اس نے آ کے لوگوں کو جو اہل حدیث ہوں، اکابرین، انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے لکھے ہیں کو سیکھنے میں 12 سال۔ 12 سال، جن کی زبان عربی نہیں ہے، غیر عربی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود سے 1 مہینے میں پٹھان، ترجمہ پڑھ کے پنجابی، قرآن کو سرائکی، سمجھ جائیں۔ بنگالی۔ اللہ، کوئی انسان یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اردو ڈکشنری کو دیکھ کر اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں کیسے یہ قرآن کو خود سے، اور یہ جو ایک فتنہ شروع کیا انجینئر نے، تو پہلی بات تو یہ آپ اس کو مذہبی اسکالر، ابو الحکم نام تھا، وہ فیصلے بہت اچھا کرتا تھا، لیکن دینی شعور سال کے اندر میں جتنے بھی امت علماء کرام اور اکابرین اور مفسرین محدثین جو بھی آئے، سب کچھ جڑے ہوئے ہیں، یا انجینئر کو سنتا ہے، انجینئر کو فالو کرتا ہے، انجینئر کی باتیں سنتا ہے، یہ صرف اس حد تک ہے کہ مولویوں سے بحث و مباحثہ کرے، عمل کے میدان میں نہیں ہے۔ میں تھوڑی چندہ لیتا ہوں، آپ بات کیا کر رہے ہو؟ لیکن لیتا بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی، مجھے کہتے ہیں محمد یوسف۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک ہی کا مہینہ ہے کہ جس میں نزول قرآن ہوا ہے، یعنی کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک سے متعلق بہت سارے سوالات ہمارے پاس موجود تھے، جن کو کرنے کے لیے آج ہم مفتی زین الحق نقشبندی صاحب کو ہم نے اپنے سیٹ پر دعوت دی ہے، اور مفتی صاحب سے ہم مختلف سوالات کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کرم ہے۔ مفتی صاحب، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک خاص ذوق اور خاص شوق ہوتا ہے، بڑی رغبت کے ساتھ ہر گھر میں ہی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کو تلاوت کس انداز میں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کو جو ہے وہ خود سے سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک کو خود سے سمجھ کر پڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے، یا جو تلاوت والا انداز ہے، رٹا کا سا انداز ہے، رٹا لگا کے جو پڑھا جاتا ہے، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قرآن مجید خود سے پڑھنا کیسا ہے، خود سے پڑھنا چاہیے یا پھر قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنی چاہیے، تو یوسف بھائی اس میں یہ بات آپ ذرا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کسی خاص طبقے کے لیے نازل نہیں کیا، اور نہ ہی کسی خاص وقت کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ہے، یعنی ہر انسان کے لیے، ہر طبقے کے لیے یہ قرآن مجید راہ ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے، تو آیا کیا ہر انسان اس میں غور و خوض کر کے، غور و فکر کر کے اس سے معنی اور مطالب کو نکال سکتا ہے؟ یہ عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے بالکل۔ کہ ایک تو انسان قرآن مجید کو، اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جس میں معنی کا سمجھنا نہ سمجھنا دونوں برابر ہے، برابر ہے۔ تو آیا یہ بھی ثواب کا باعث ہے یا نہیں؟ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قرآن کا جو الفاظ ہے، قرآنی الفاظ ہے، صرف اسی کو دہرایا جائے تو اس پر ثواب ملے گا، یا پھر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے سے ثواب ملے گا؟ تو آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید کو صرف الفاظ کی ادائیگی یعنی کہ تلاوت کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم ثواب کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ مشروط کر دیں تو یوسف بھائی پھر بہت زیادہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بعض آیتیں ایسی ہیں قرآن میں کہ جن کا معنی اس دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ، جیسے الف لام میم، نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے، حامیم، اس کا مطلب بھی نہیں پتہ، طٰہٰ، طاسین، یاسین، ان چیزوں کا مطلب، ان آیتوں کا مطلب کسی کو بھی کسی کو نہیں بھی پتہ۔ نہیں پتا۔
اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے ثواب کے لیے، تو پھر جو شخص ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ آپ کے ان کے بقول جو یہ کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یا جو یہ شرط لگا دے کہ ترجمے کے بغیر نہ پڑھو، تو پھر جو شخص ترجمے کے بغیر قرآن پاک کو پڑھے قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اس کو پھر ثواب نہیں ملنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو آیت ہے، ان آیتوں کا تو معنی سمجھنا ہی محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ان آیتوں کو پڑھنے پر ثواب کیوں ملتا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یوسف بھائی، قرآن کو چاہے انسان صرف تلاوت کرے یا پھر قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے، دونوں صورتوں میں ہی ثواب ملتا ہے۔ البتہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، جو کہ اصل مقصد بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے ذریعے سے امت تک جو ایک پیغام پہنچایا اپنا، وہ پیغام کیا ہے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے، ہر انسانیت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب نے، ہمارے خالق نے جو ہمیں ایک پیغام بھیجا، اس پیغام میں ہے کیا۔ تو اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا پڑے گا۔ مفتی صاحب، میں شاید جو ہے وہ اس بات تک پہنچ چکا ہوں، چونکہ میں نے آپ سے سوال جو ہے وہ ایک مذہبی اسکالر کا کلپ سن کر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ خود سے سمجھ کر پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا، یعنی آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ نا؟ یوسف بھائی، میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے جس مذہبی اسکالر کا آپ نے حوالہ دیا، انجینئر محمد علی مرزا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا مذہب سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس شخص نے مذہب کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس شخص نے خود سے سب کچھ پڑھا، نہ اس کا کوئی استاد ہے، نہ باقاعدہ اس نے کہیں سے دینی علوم کو سیکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس شخص نے باقاعدہ دینی علوم کو سیکھا نہیں اور خود سے اس نے قرآن اور حدیث کے معنی پڑھنا شروع کیا اور اپنی مرضی کے اس میں سے مسائل نکالنا شروع کیا۔ مفتی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ایسے تو ان کے ملک سے باہر بھی ہم دیکھیں گے لاکھوں فالوورز ہیں، آسان بات نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ لاکھوں فین فالوئنگ والے بندے کو ہم مذہبی اسکالر ہی جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ ان کی بات کو باقاعدہ سنا جاتا ہے، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ جو احادیث کی کتب سے وہ حوالے پیش کرتے ہیں، تو آپ کی بات میں اور ان چیزوں میں کچھ؟ دیکھیے یوسف بھائی، اگر فالوور کی بات آپ کرتے ہیں نا، تو دنیا میں سب سے بڑا جو اس وقت مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، ان کے فالوور زیادہ ہے۔ اگر آپ بات فالوور کی کرتے تو کیا ہم عیسائیت کو تسلیم کر لیں؟ نہیں۔ اگر آپ فالوور کی بات کرتے تو شیطان کے بھی فالوور زیادہ ہے، کیا شیطان کو ماننا شروع کر دیں؟ نہیں۔ اس کی باتیں سننا شروع کر دیں؟ کسی کا فالوور زیادہ ہونا اس بات کی دلیل تو بالکل نہیں ہے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہو۔ ابو جہل کو لوگ بہت زیادہ مانتے تھے، اس کے اس زمانے میں فالوور زیادہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کم تھے، کیونکہ اس وقت ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ ابو جہل کے فالوور زیادہ تھے، تو کیا ابو جہل کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں؟ یعنی اکثریت کو دیکھ کے ان کی بات مان لے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یوسف بھائی، بات یہ ہے صرف فالوور کو دکھا کے یا یوٹیوب پر منجن بیچ کے اپنی تعداد، اپنے جو لونڈے لپاڑوں کو ایک یکجا کرنا، اور ان لونڈے لپاڑوں کو یکجا کرنا جو پہلے سے ہی دین بیزار تھے، جو پہلے سے ہی ان کے ذہن میں علماء اور دین کے لیے بغض تھا۔ یعنی کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب جو مسائل بتاتے ہیں لوگوں کو، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بات نہیں کرتے، یہ کہنے کا مقصد ہے آپ؟ یوسف بھائی، انجینئر مسائل نہیں بتاتا لوگوں کو دین نہیں بتاتا، بلکہ لوگوں کو دین سے متنفر کرتا ہے، دین کا دشمن بناتا ہے، قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔
اگر آپ کی کسی باتوں طرح کو مان لیا جائے مفتی صاحب کہ انجینئر جو ہے وہ قرآن و حدیث سے جو لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، تو کیا یہ سب ڈھونگ ہے، مذاق ہے، ڈرامہ ہے؟ کیا ہے؟ دونوں کی باتوں میں تضاد ہے۔ وہ احادیث کی کتب کو اٹھا کے حوالوں کو مینشن کر کے بات کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کے حوالے دے کر اس کی ڈیپ ڈیٹیل کے اندر بات کرتے ہیں، تو اس باتوں میں تو بہت زیادہ تضاد آ رہا ہے۔ یوسف بھائی، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو قرآنی آیات اور احادیث کے جو معنی اور مطلب بتاتے ہیں، جو احادیث اور جو قرآنی آیت وہ پڑھ کے بتاتے ہیں لوگوں کو، کیا یہ احادیث ابھی وارد ہوئی ہے نہیں، اور یہ قرآن کی یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یعنی 1400 سال میں کسی کو بھی بقول انجینئر کے کسی کو بھی قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آیا۔ 1400 سال میں پوری کی پوری امت گمراہ تھی، اس نے آ کے لوگوں کو ہدایت پہ لگا دیا، اس نے آ کے لوگوں کو راہ راست پر لگایا۔ اس سے پہلے تمام امت گمراہ تھی، نہیں ایسی یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ سب کے سب کافر تھے، نہیں، نہیں بے ایسی دین بات تھے، گمراہ تھے، جہنمی تھے۔ اگر ہم اس کی بات کو مان لیتے تو ہمیں تو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی، نعوذ باللہ 1400 سال میں جتنے بھی مسلمان دنیا سے گزرے سب کے سب نعوذ باللہ گمراہ تھے اور جہنمی ہیں۔ جبکہ قرآن و سنت کے اصول یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے معنی خود سے نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب یہیں سے ایک سوال اچھا بن رہا ہے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اکابرین، انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے لکھے ہیں، تفاسیر لکھی ہے، مارکیٹ میں قرآن پاک موجود ہے ترجمے تفاسیر والا، تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں نے کوئی تفسیر لکھی ہے، میں نے کوئی ترجمہ لکھا ہے، آپ وہ خرید کے پڑھو تو ہمیں سمجھ میں آیا یار اس کا کوئی ذاتی مفاد ہوگا۔ تو ہمارے اکابرین نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مسالک میں سے اگر کسی جو ہے وہ اکابر نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، تفسیر کی ہے، اسے خرید کر کوئی عام فرد میرے جیسا مسلمان سمجھ کے پڑھنا چاہے تو کیا یہ بھی پاسبل نہیں ہے؟ یوسف بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا یہی بالکل اسی طرح کے وہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ سوال تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ بہت ایک بھیانک ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ اگر کہتے ہیں کہ اسلاف نے قرآن مجید کے ترجمہ لکھ کر دیا تو ہم یہ سوال بھی کریں گے کہ صحابہ کرام نے تو قرآن لکھ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام نے قرآن ہمیں لکھ کر دیا تو کیا ہمیں یہ درس دیا تھا کہ آپ قرآن کو لے لو اور خود سے پڑھنا شروع کر دو؟ قرآن اس کے بالکل برخلاف ہے۔ پہلے میں اس کا آپ کو جواب دے دوں، اس کے بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ اسلاف نے قرآن مجید کے ترجمے لکھ کر دیے، تو یہ کیوں لکھا؟ تاکہ انسان خود پڑھ کے اس کو آسانی ہو سمجھے، جائے، سہولت ہو آسانی جائے۔ سے۔ آپ نے یہی مطلب اس کا سمجھا ہے؟ تو جب صحابہ کرام نے قرآن مجید کو لکھا تھا، اس سے پہلے قرآن مجید کتابی شکل میں نہیں تھا۔ قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں تھے، بالکل، یعنی سینہ در سینہ تھا، اور کہیں پر کسی کے پاس کسی چمڑے پہ لکھا ہوا یا کسی تختی پر کسی، یعنی مختلف صورت میں یکجا قرآن مجید نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ پھر صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو جمع کیوں کیا اور ایک کتابی شکل میں کیوں امت کے حوالے کیا؟ کتابی شکل میں جمع کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی صحابہ کرام کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک جنگ میں کئی صحابہ شہید ہوئے، اور وہ بھی حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر ہم اسی طرح حفاظ اگر شہید ہوتے رہیں تو پھر قرآن ہم میں باقی نہیں رہے گا۔ اچھا، قرآن میں ایک چیز اور بھی ہے کہ قرآن انسان ایسا حافظ ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ جس کو مکمل قرآن یاد ہو اور ایک بھی غلطی نہ آتی ہو، ایسا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کو دہرایا بھی اسی لیے جاتا ہے تاکہ اگلا بندہ غلطی نکال کے اس کو غلطی بتا دے۔ جب کسی کے پاس دہرانے کے لیے دوسرا شخص موجود نہ ہو تو قرآن اس کے پاس موجود ہے، لکھا ہوا جو قرآن ہے، تو وہ بندہ قرآن کو خود سے دہرائے، تلاوت کرے، حفظ تلاوت کرے، جہاں اس کو غلطی نظر آتی ہے وہاں وہ قرآن کھول کے دیکھ لے۔ یہ فائدہ تھا قرآن مجید کا کتابی شکل ہونے کا، کہ ہر انسان جس نے قرآن مجید کو باقاعدہ سیکھا تھا، حفظ کیا تھا، استاد سے سیکھا، سیکھنے کے بعد اب وہ اپنے علاقے میں چلا گیا،
اپنے کام کاج میں کہیں پر بھی مصروف ہے، تو اس وقت اگر وہ قرآن کی آیت کو تلاوت کرتا ہے یا کوئی آیت بھول جاتا ہے تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جس کو دیکھ کر وہ اس آیت کو دوبارہ یاد کر لے، بالکل، یا وہ غلطی دیکھ لے کہ یہاں کیا غلطی ہو رہی ہے مجھ سے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو کتابی شکل دی گئی تھی تاکہ امت تک یہ کتاب پہنچ جائے اور امت آسانی کے ساتھ اس کو پڑھے، اور پڑھنا بھی استاد سے ہے، کیونکہ حدیث آپ کو مشہور ایک حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ یوسف بھائی یہاں پر سیکھنے اور سکھانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف تلاوت کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، غور طلب بات ہے۔ یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیکھو اور سکھاؤ، تو یہاں سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایک جگہ پر کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا انسانیت پر کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا تم پر، اور یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک احسان جتلایا کہ میں نے یہ احسان کیا۔ اس کے بعد اس پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بتائی، 4 ذمہ داری بتائی کہ پیغمبر 4 کام کریں گے، جس پیغمبر کو میں نے بھیجا ہے وہ پیغمبر 4 کام کریں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پیغمبر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر اسی کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ دیکھیں یوسف بھائی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاوت کر کے بھی بتاتا ہے۔ خود سے اگر تلاوت خود سے کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت میں سے جو نبی کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری میں سے تلاوت کی ذمہ داری کیوں لگا دی؟ تاکہ لوگ خود سے تلاوت کر کے غلط الفاظ کی ادائیگی نہ کرے، لوگوں کو پتہ چلے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کی ادائیگی کس طرح کی ہے۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں مبعوث ہوئے، جہاں پر پیدا ہوئے اور جس ملک میں تھے، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے باشندوں کی جو زبان ہے، مادری زبان، وہ عربی ہے۔ عربی زبان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، ڈیوٹی لگا دی کہ آپ تلاوت کر کے بھی بتائیں گے، اور اگلی ڈیوٹی یہ بھی لگا دی کہ اس کے بعد آپ ان کے معنی اور مطلب بھی خود بتائیں گے۔ سو بھائی بڑی عجیب بات نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن خود سے پڑھنا چاہیے، خود سے سمجھنا چاہیے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگا دی کہ آپ قرآن مجید کو تلاوت بھی کریں گے اور پھر درس بھی دیں گے، یعنی معنی اور مطلب بھی آپ خود بتائیں گے، وہ بھی انہی لوگوں میں کہ جو اسی مادری زبان سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ عربی۔ اس بھائی ذرا اس میں بھی میں مزید ایک حیرت کی بات آپ کو بتا دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ 12 سال میں مکمل کیا ہے، یعنی سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 12 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مادری زبان عربی ہے اور جو عربی میں مہارت بھی رکھتے تھے، ان کے لیے قرآن کو خود سے سمجھنا کوئی مشکل کام تھا؟ جلیل القدر صحابی تھے، زمین پہ مشورہ دیتے تھے، اللہ یعنی آسمانوں ان کے کے ذریعے مشورے قرآن بنا پر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کر دیتے تھے۔ بے شک ان کو 12 سال لگا سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ سیکھنے میں۔ جن کی زبان مادری زبان عربی ہے ان کو قرآن مجید سیکھنے میں سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال لگ رہا ہے، اور ہمارے ہاں جن کی زبان عربی نہیں ہے، غیر عربی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم خود سے 1 مہینے میں ترجمہ پڑھ کے قرآن کو سمجھ جائیں، بنگالی، بلوچ، جی 1 مہینے میں سیکھ جائیں گے۔ صحابہ کرام کو ایک سورت سیکھنے میں 12 سال لگتے تھے،
اور یہ ایک مہینے میں یا چند دنوں میں یہ قرآن مجید کو اچھا سیکھ مفتی جائیں گے۔ صاحب، آپ کی یہ جواب وزنی ہے، لیکن سورہ قمر کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، تو اگر اس کی اگر روشنی میں دیکھا جائے تو میں آپ سے گزارش کروں گا، چونکہ میں اس آیت کو جو ہے نا آپ ہی سے سننا چاہ رہا ہوں، آپ سنائیں وہ آیت بھی، اور پھر اس بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ قرآن یوسف پاک بھائی، جب میں نے آسان ہو گیا پہلے تو ہی آپ کو کہا تھا کہ انجینئر مرزا اور اس جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، قرآن پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور قرآن پڑھ کر ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر سے میں وہی بات کروں گا، کیا یہ آیت آج نازل ہوئی ہے؟ نہیں، یہ آیت کس پر نازل ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معنی بتایا جو انجینئر یا اس جیسے لوگ جو معنی نکالتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی معنی بتایا، اور صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو، پھر یہ جو آج تک اسلاف اور بزرگان دین اور ہم تک جو بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، ہمارے اکابرین جو ہم نے ہمیں بتائی ہے، تو انہوں نے سب نے یہی بات بتائی؟ مفتی صاحب یہ بات نہیں بتائی، اسی وجہ سے آج آپ کو خصوصی انوائٹ کیا ہے کہ مجھ جیسے فرد کو دیکھیں۔ میں خود بھی شکوک و شبہات میں گھیرا ہوا ہوں، پھنسا ہوا ہوں، اسی طریقے سے دیکھنے والے بہت سارے نوجوان لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں جو ہے وہ مطلب اتنا علم نہیں ہے، وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، چونکہ ہم بھی جو ہے وہ مصروف زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے، گھر کو چلے جانا ہے، اور اپنے موبائل کے اوپر ہی ہم نے مسائل کو سیکھنا ہے، اور موبائل پہ مسائل سیکھنے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ وہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے آپ کو آج جو ہے وہ بلایا، اور ہم نے سوچا کہ میں خود بھی اپنی جو ہے وہ شبہات سے نکلوں اور ہماری آڈینس بھی۔ تو آپ بتائیں کہ پھر یہ جو ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا اللہ پاک فرما رہے ہیں، تو اس کا کیا مفہوم ہے، کیا اس کے مطلب؟ جو گزشتہ میری بات تھی اس کو میں تھوڑا مکمل کر لوں، جو کنٹینیو کر لیں۔ بات رہ گئی تھی۔ دیکھیں، قرآن مجید میں اپنی رائے پیش کرنا، خود سے معنی اور مطالب نکالنا، یہ شرعاً ناپسندیدہ بات ہے۔ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھ کے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، صحابہ کرام کا فرمان کیا ہے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اسلاف، فقہائے کرام، محدثین، ان کی رائے کیا ہے، انہوں نے اس آیت سے کیا معنی لیا ہے۔ کیونکہ یہ آیت تو آج کے دن نازل نہیں ہوئی نا، 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو 1400 سال سے مسلمانوں نے اس آیت کا کیا معنی لیا ہے؟ جو معنی 1400 سال سے مسلمانوں نے لیا ہے، ہمیں بھی وہی معنی لینا پڑے گا۔ ہم اپنی طرف سے کوئی الگ معنی نہیں لے سکتے۔ اس کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں تفسیر بالرائے، اپنی رائے پیش کرنا۔ اپنی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے انجینئر صاحب، آپ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں، آپ تو ہو ہی جاہل، آپ کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو یوسف بھائی، سورہ قمر کی جس آیت کو پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دیکھیں ہر آیت کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اور آیت کا پچھلے آیت کے ساتھ ربط بھی ہوتا ہے، صحیح، تعلق ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اگر آپ سورہ قمر کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، پچھلی قوموں کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے۔ اب آپ ایک بات سمجھے کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہیں، بعض آیتیں واضح و نصیحت والی ہے، اور بعض آیتیں احکامات پر مشتمل ہے۔ جو واضح و نصیحت والی بات ہے وہ ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، وہ سمجھنے کے لیے کوئی کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے ہی، کہ قرآن میں آیت ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھی بھاگے گا، بیوی بھی بھاگے گی، بچے بھی بھاگیں گے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، یعنی وہ اس دن ہر انسان ایک دوسرے سے مستغنی ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا کہ بس میں صرف بچ جاؤں، نفسا نفسی کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، صرف میں بچ جاؤں، باقی مجھے نہیں
اس چیز سے کوئی لینا غرض دینا نہیں ہے نہیں کہ ہے کسی کے ساتھ کیا میرے ہوتا ہے۔ کس رشتہ دار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس میں بچ جاؤں۔ میں بچوں اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو نصیحت والی جو بات ہے یہ ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں سمجھنے کے لیے کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں، واضح نصیحت ہے، بالکل آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جانے والی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن میں دیگر آیتیں بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے، صرف اتنا لفظ ہے، روزے کو فرض کیا ہے۔ اب روزہ فرض تو ہے، اب روزہ کہتے کس چیز کو؟ روزہ ہے کیا، یہ سوال بہت اچھا۔ سیام، روزہ ہے کیا چیز؟ ہم روزہ کس کو تصور کریں گے؟ ہاں، روزہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی تو وہاں پر نہیں ہے۔ یہ پھر روزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمیں احادیث کی طرف جانا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف جانا پڑے گا، صحابہ کرام کے قول اقوال کی طرف جانا پڑے گا، بزرگان دین نے اس سے کیا مطلب نکالا، ہمیں اس طرف جانا پڑے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، سیام کہتے کس کو ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، اور کن کن چیزوں کو پورا کرنے سے روزہ تصور ہوگا۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ ہر انسان آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ اب ایک انسان صرف اس آیت کو پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے سمجھ جائے۔ اب قرآن میں بعض آیتیں ایسی بھی ہے کہ آیت تو موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ اب ایک شخص اگر قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ پڑھتا ہے اور وہ ایسی آیتوں کا ترجمہ پڑھتا ہے جن کا حکم منسوخ ہے، اور وہ لوگوں پر فٹ کرنا شروع کر دے، نہیں جی قرآن میں تو یہ آیت ہے، تو اس کا یہ سمجھنا اس کے لیے بہتر ہے یا اس کے لیے وبال ہے کہ اس کے پتہ ہی نہیں ہے بالکل کہ اس آیت کا حکم باقی بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایک ہی طرح کے الفاظ اپنے لیے بھی استعمال کیے اور یہود کے لیے بھی استعمال کیا۔ الفاظ ایک ہے اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی الفاظ ہے یہود کے لیے بھی استعمال کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیے۔ میں دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ فاتحہ میں ہے آخری آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہے۔ ضالین کا مطلب ہے گمراہ۔ پہلا پارہ۔ آخری پارے میں، 30ویں پارے میں سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو پایا، ضَالًّا، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں فی الحال میں، فَهَدَىٰ، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی، یعنی ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ اب آپ مجھے بتائے جو سورہ فاتحہ میں جو لفظ تھا وہی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اب یہی ترجمہ جو ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا تھا وہ ترجمہ یہاں کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ کیا نعوذ باللہ کوئی انسان یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ مفتی صاحب یوں سمجھے کہ میری اپنی طرف سے، اپنی ذات سے جو سوال کرنے کا جو مقصد تھا وہ مجھے آپ کی اس مثال سے جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ نوجوانوں کا، سننے والوں کا بھی یقیناً ہوا ہوگا کہ آپ نے جو یہ پوائنٹ دیا کہ جی خود سے سمجھ کے پڑھنا وہ کس طریقے سے نقصان کا باعث بن جاتا ہے، اس مثال کے ساتھ آپ نے سمجھایا۔ یہ یوسف بھائی، قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے علماء نے کم سے کم 14 علوم کو لازم کیا ہے کہ ان علوم میں مہارت حاصل ہو، بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھا ہے۔ اب صرف ہم لغت کو دیکھ کر، ڈکشنری کو دیکھ کر ہم کسی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں نا، اسی جگہ پہ اگر ہم لغت کو دیکھیں تو لغت کی کتابوں میں ہمیں اس کا ترجمہ ملے گا کہ ہم نے نعوذ باللہ آپ کو گمراہ پایا، فہدہ، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ اگر کوئی شخص یہ ترجمہ کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی رہے گا؟ تو اس بھائی یہی تو بات ہم کہہ رہے کہ جب خود سے ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بھی آپ نے ایک مثال دی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو ظاہر سی بات ہے، قرآن پاک ہے 30 پارے، بہت ساری جگہیں ایسی اب ہم یہاں پر صرف
لغت کا سہارا نہیں لیتے ہیں، باقی علوموں کا بھی سہارا لیتے ہیں، علم ادب کا بھی سہارا لیتے ہیں، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا، یا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں، رب کہہ رہا ہے اپنی محبت میں گرفتار پایا، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی، یعنی ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ راستہ دکھا دیا۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دیکھیں لفظ ایک ہے کہ مکاری کی یہودیوں نے، میں ترجمہ کر رہا ہوں یہودیوں کے لیے مکاری کا، اردو میں بھی یہ مکر کا لفظ مکاری کے لیے آتا ہے، تو وہ مکاری کی یہودیوں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اب یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے؟ میں صرف اگر لغت کا سہارا لیتا ہوں سمجھ تو گیا مفتی صاحب آپ کی بات۔ پھر یہاں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے، تو یہاں ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ صحیح بات ہے۔ لغت کے سہارے پر اردو ترجمہ کو دیکھ کر، اردو ڈکشنری کو دیکھ کر اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پھر تو نعوذ باللہ ہم یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے جو لفظ میں نے یہود کے لیے استعمال کیا تھا، گڑبڑ ہو جائے گی، بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایمان سے جائے گا۔ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ خود سے قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے، ایسے گمراہ ہوگا۔ ایسے گمراہ ہو۔ اب بعض جگہ پہ اب وہ خود سے قرآن پڑھنے والا جب یہ پڑھے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور یوسف علیہ السلام کے والد نے ان کو سجدہ کیا، تو وہ کہیں گے کہ یہ سجدہ تو جائز ہے، کسی انسان کو تعظیمی سجدہ کرنا تو جائز ہے، وہ خود سے معنی نکال لے گا، قرآن نے کہا ہے۔ اسی طرح جب وہ سنے گا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو داڑھی پکڑ کے گھسیٹا، مارا، اب وہ کہے گا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کیسے مارا؟ اب وہ دونوں بھائی جلیل القدر پیغمبر ہیں، پیغمبر ہے۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی انگلی اٹھائے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ ہو جائے گا۔ خود سے پڑھا ہے، خود سے معنی اخذ کر رہا ہے نا، تو ظاہر سی بات اس سے گمراہ ہونا ہے۔ اور جب یہ لب کشائی کرے گا کسی ایک پر بھی، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے وہ ہارون علیہ السلام ہو، تو اس کا ایمان تو جائے گا نا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت ڈیٹیل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے دوستوں کو بھی یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی اچھا، اس ہوگی۔ میں ایک بات رہ گئی تھی کہ آپ نے جو پوچھا تھا کہ جو ترجمہ لکھ کر دیا ہے، یہ کیوں لکھ کر دیا پھر اکابرین نے؟ تو اکابرین نے ترجمہ اسی لیے لکھ کر دیا کہ جب آپ استاد سے پڑھتے ہیں، استاد نے آپ کو سبق پڑھایا اور کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا حافظہ اتنا قوی تو نہیں ہے نا کہ آپ نے سب کچھ اپنے حافظے میں ریکارڈ کر لیا، بالکل۔ ساری باتیں آپ نے ریکارڈ کر لی۔ ظاہر ہے انسان ہے، نسیان سے بھول جاتا ہے۔ تو یہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ طالب علم جب کلاس ختم ہونے کے بعد دوبارہ رات کو تکرار کرتا ہے، سبق دہراتا ہے، تو وہاں اگر اس کو کوئی بات وہ بھول گیا ہو تو اس کو دیکھ کے تو جو ہے وہ وہ ترجمے ریمائنڈ ہو والے جائے۔ قرآن سے دیکھ کے اس کا ترجمہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اپنی رائے، اپنی ذہن لگا کے وہ ترجمہ نہیں کر رہا، خود سے ترجمہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس ترجمے والے قرآن کو دیکھ کے وہاں سے ترجمہ کرے۔ وہی بات ہے جو قرآن نے کہا ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ پیغمبر پھر کتاب کی تعلیم بھی دیں گے، یعنی کسی بھی انسان کو اپنی رائے کے مطابق قرآن میں سے معنی نکالنا، اپنی رائے پیش کرنا، اس کی اجازت نہیں تھی۔ صحابہ کرام کو اجازت نہیں تھی۔ یوسف بھائی ہم کیا چیز ہے، جن کی زبان، جن کی مادری زبان عربی تھی ان کو اجازت نہیں تھی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ مفتی ہم صاحب کیسے یہ قرآن کو خود سے، اور یہ جو ایک فتنہ شروع کیا انجینئر نے، تو پہلی بات تو یہ آپ اس کو مذہبی اسکالر ہی نہ کہیں، جاہل ہے، ایک نمبر کا جاہل انسان ہے، اور اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے وہ دین بیزار لوگ ہیں۔ مطلب دین بیزار لوگ کیسے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں، گفتگو دیکھیں، ان کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن دیکھیں، تعلیم دیکھیں، یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ یوسف بھائی کیا
صرف اور صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کو پڑھا لکھا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات کہتے تو دنیاوی اعتبار سے ابو جہل پڑھا لکھا تھا، ابو الحکم نام تھا، وہ فیصلے بہت اچھا کرتا تھا، لیکن دینی شعور نہیں تھا اس کے اندر، اس لیے ابو جہل ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے دین بیزاری جو ہے یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی والے، لیکن وہ وہ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں نا۔ لیکن وہ انجینئر مرزا صاحب اب کے آرڈر سنیں انجینئر مرزا کے جو فالوور ہیں وہ بھی اسی طرح دین بیزار ہے، لیکن چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا اس لیے کھلم کھلا ان کو بولنے کی جرت نہیں اجازت ہوتی، نہیں۔ وہ نہیں بول پاتے تھے۔ اور چونکہ یہاں پر الحمدللہ علماء کرام کا بھی سیاست میں بہت اہم کردار ہے اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی جرت نہیں ہوتی کھلم کھلا بولے، پھر بجائے دین کو کچھ بولنے کے وہ علماء کرام کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے موقع پر انجینئر جیسے لوگ ان کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ وہ پہلے ہی مولویوں سے بیزار تھے، جب انجینئر کی زبان سے سنا کہ انجینئر بھی مولویوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اور 1400 سال میں جتنے بھی امت علماء کرام اور اکابرین اور مفسرین محدثین جو بھی آئے سب کو اس نے ایک ہی جھٹکے میں کہہ دیا کہ سب کے سب غلط تھے، میں آیا ہوں، میں اس کے اندر وہ میں ہے کہ میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ ملک کا یا ملک سے باہر کا بھی وہ یہاں وہاں کوئی کھانچا ڈھونڈ رہا تھا، جی تو بالکل، ان سب کو ایک لائن مل گئی، ایک جو ہے وہ رہنما مل گیا، اور اب سب مل کے جو ہے وہ اس کی ڈکٹیشنز کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ یوسف بھائی جو لوگ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ آج بھی دین کے ساتھ جڑے ہوئے، وہ آج بھی اس انجینئر کو برا کہتے ہیں، اور جو شروع سے دین بیزار تھے وہ اس انجینئر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو انجینئر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا انجینئر کو سنتا ہے، انجینئر کو فالو کرتا ہے، انجینئر کی باتیں سنتا ہے، یہ صرف اس حد تک ہے کہ مولویوں سے بحث و مباحثہ کرے، عمل کے میدان میں نہیں ہے یہ لوگ۔ یعنی کہ علماء کرام کی دشمنی کی وجہ سے بغض علماء، بس بغض علماء۔ اور ایک بات انجینئر ڈھٹائی سے کرتے ہیں، میں تھوڑی چندہ لیتا ہوں، آپ بات کیا کر رہے ہو؟ لیکن لیتا بھی نہیں ہے مفتی صاحب۔ لیتا نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جو اکیڈمی چلتا ہے وہاں پر ناشتہ بھی چلتا ہے، کھانے کا سلسلہ بھی ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں لیتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ میں یعنی اپنے خفیہ چینل کو یوٹیوب چینل کو میں مونیٹائز نہیں کرواتا ہوں، پھر کسی اور کلپ میں کہتا ہے نہیں میں نے مونیٹائز کیا ہوا ہے لیکن وہ JPG فائل کی صورت میں، اور کسی کلپ میں کہتا ہے میں اپنی ذات سے دین کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کمائی کو حرام سمجھتا ہوں۔ تو یہ یوٹیوب سے جو آپ کما رہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ دوغلا قسم کا بندہ ہے، جاہل ہے نا، تو جاہل شخص کبھی بھی ایک بات پر قائم نہیں رہتا کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بہت کمزور ہے۔ تو اس جاہل کی تو آپ بات ہی نہ کریں، یہ پکا پڑھ لے درجے کا جاہل ہے، اتنا بڑا جاہل ہے کہ خود کے علاوہ اس کو 1400 سال کے تمام امت اس کو غلط لگتی ہے، جس طرح شیطان اپنے علاوہ سب کو غلط کہہ رہا تھا، یعنی جتنے بھی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ اس کے نزدیک غلط تھے، بس یہ اکیلا صحیح تھا۔ میں تھی تو یہ شیطان، یہ انجینئر کے اندر کیا ہے نا شاہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتا ہے، وہ ایک ایکٹر ہے، یہ انڈین ایکٹر اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ایکٹر ہے۔ نوجوان جو طبقہ اس کی طرف جا رہے ہیں، خدا رہا اس کی طرف نہ جائے، یہ آپ کو کہیں اور لے کر جا رہا ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے معصومانہ میرا کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ موچی کے پاس جاتے ہیں؟ بیماری میں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مفتی نہیں، موچی کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ صاحب۔ موچی کا کام جوتے سینا ہے۔ جوتا سینا ہے، اچھا پھر آپ کسی وکیل کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وکیل کا کام جو ہے وہ دوسرا ہے، میں نے نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر علاج نے کے بھی لیے۔ انگریزی پڑھی ہوئی ہے اور وکیل نے بھی انگریزی، تو وکیل سے لکھوانے میں آپ کو کیا حرج ہے؟ وہ اس پیشے کا نہیں ہے، اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہے، آپریشن ڈاکٹر کرے گا۔ تو یوسف بھائی جب وہ اس فیلڈ کا نہیں ہے اور اس معاملے میں وہ اپنی رائے نہیں دے سکتا، تو یہ انجینئر اس کا فیلڈ
دنیاوی ہے، اس کا فیلڈ دنیاوی ہے، دین ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے اپنی رائے اس میں دے سکتا ہے؟ اور دین میں تو اپنی رائے کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے کوئی عالم دین ہی کیوں نہ ہو، اپنی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں، اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا۔ انجینئر کو اسکالر، مذہبی اسکالر کہنے والے بالکل ایسے ہیں کہ کوئی ختنہ کروانے والے کو سرجن کہے۔ اچھا ناظرین، مفتی صاحب کی جو باتیں تھی، جو سوال ہم نے ان سے کیا قرآن پاک کے متعلق، اور پھر بات جو ہے وہ مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی، آگے پیچھے ہوتی ہوئی، پروگرام جو ہے وہ سمیٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور مفتی صاحب کے بہت سارے سوالوں کے جوابات سے جو ہے وہ مستفید میں بھی ہوا، آپ بھی ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو اور اس پروگرام سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہو، تو آپ نے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں اس وجہ سے ضرور دینی ہے کہ ہم نے نیکسٹ پروگرام بھی اسی انداز میں آپ کے کسی سوال کے اوپر کرنا ہے، تو آپ نے اپنی رائے اس پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا جو محاذ تھا رمضان المبارک اور قرآن پاک کے حوالے سے جو سوالات تھے، یہ آپ کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا پروگرام۔ آپ کا میزبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے، والسلام۔